السلام علیکم خواتین و حضرات، 5 منٹ پاشا کے ساتھ پروگرام میں آپ کا محمد جاوید پاشا حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، بات گھوم گھام کے کبھی جنگ پہ چلی جاتی ہے، کبھی واقعات پہ چلی جاتی ہے، تاریخ پہ چلی جاتی ہے۔ اصل میں تاریخ ایک ایسی چیز ہے جو اتنی دلچسپ ہے اور اتنی معلومات افروز ہے کہ ان میں شخصیات، واقعات اور وہ ساری چیزیں اتنی دلچسپ ہوتی ہیں کہ آپ ایک دفعہ اسے شروع کر دیں تو آپ اس میں سے نکل نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر اب ریڈیو کی اتنی بڑی تاریخ ہے، الحمدللہ میرے 25 سال وہاں گزرے ہیں، تو وہاں ایک کمال کے لوگ تھے، اشفاق احمد سے لے کے اور دوسرے بڑے نامور تک، ایون سید عابد علی عابد اور بہت لوگ۔ ان میں ایک پروڈیوسر جو تھے، جو بعد میں ڈائریکٹر جنے بنے، سلیم گیلانی، یہ کراچی میں ہوتے تھے، وہاں اسسٹنٹ پروڈیوسر، پھر پروڈیوسر، اور پھر وہ ترقی کرتے کرتے ماشاءاللہ وہ سلیم گیلانی جو ہے اسٹیشن ڈائریکٹر سے پھر ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان بنے۔ اچھا، ان دنوں کراچی سے ایک پروگرام ہوتا تھا شوقیہ فنکار، جس میں لوگ آ کے گانے گونے گاتے تھے۔ وہ کوئی پروفیشنل نہیں تھے، ایسے ہی شوق میں آ کے جیسے الٹا سیدھا جو بھی ہوا آ کے گا لیا۔ تو یہ اس کے پروڈیوسر تھے سلیم گیلانی۔ انہوں نے وہ گھر بیٹھے ہوئے تھے، پروگرام ریکارڈ کر کے آگے تھے، تو جب سنا نا تو اس میں ایک آواز انہیں بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا گا رہا ہے، یہ تو بڑا منجا ہوا لگتا ہے اور بڑا، یہ تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس کی آواز کا۔ وہ تھے احمد رشدی۔ انہوں نے فون کر کے اسے اگلے دن ان کو بلایا اور کہا کہ بھی تمہاری آواز مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ میوزک ڈائریکٹر کو بلایا، میوزیشینز کو بلایا کہ بھی کچھ ریکارڈ کرو اور اس کی آواز دیکھو، اس میں اتار چڑھاؤ اور جہاں جو جو کمی ہے ان کو پورا کرو۔ یہ ایک دن آئے گا کہ بہت زبردست سنگر بنے گا۔ ریڈیو سے، یعنی ریڈیو سے چلے ہوئے لوگ کہاں تک پہنچے، یہ بھی اسی بہانے آپ کو پتہ لگتا رہے گا۔ وہ پھر انہوں نے سنا، اور پھر ایک گانا ریڈیو پہ جو سب سے پہلے ریکارڈ ہوا تھا اور ریڈیو پہ ہی چلا تھا، بندر روڈ سے کی ماڑی میری چلی رے گھوڑا گاڑی، بابو ہو جانا فٹ پاتھ پر، یہ احمد رشدی نے گایا اور یہ اتنا مقبول ہوا کہ وہاں سے وہ فلم انڈسٹری میں آئے اور پھر لا تعداد گانے گائے اور ایک بہت بڑا نام بنا۔ سلیم گیلانی کے سر یہ سہرا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح خواتین و حضرات، مہدی حسن نے اپنی زندگی میں بڑی محنت کی ہے، گائیکی کے علاوہ بھی۔ ابتدا میں جب وہ نوجوان تھے، یہ بات ہے 1954، 55، 56 کی، تو وہ موٹر مکینکی بھی کی، گیراج بھی کھولا، سائیکلیں مرمت کرنے کے بھی کام کیے۔ اس حد تک انہوں نے محنت زندگی میں کی، لیکن اندر ایک کیڑا چھپا ہوا تھا فنکار کا، اس نے باہر نکلنا ہی تھا۔ ایک انہیں چاہیے تھا کوئی اس کو پروموٹ کرتا۔ بہرحال بھاولپور گئے، وہاں ورک شاپ کھولی۔ بھاولپور کے نواب کو پتہ چلا کہ ایک بندہ اس طرح ہے لیکن وہ گاتا بڑا اچھا ہے۔ انہوں نے اپنے محل میں بلایا اور ان کو سنا اور ان کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے کہا کہ تم لاہور جاؤ، جا کے ریڈیو پاکستان میں ٹرائی کرو، یہ کہاں تم اس چیزوں میں پڑ گئے۔ وہ ریڈیو پاکستان آ گئے۔ اتفاقاً سلیم گیلانی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے مہدی حسن کو سنا۔ انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں جا رہا ہوں کراچی، تو تم کسی دن کراچی آؤ اور مجھ سے ملو۔ خواتین و حضرات، آپ یقین کریں گے کہ مہدی حسن ریڈیو اسٹیشن سے نکلے اور ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے، گھر بھی نہیں گئے، سیدھا ریلوے اسٹیشن پہنچ کے کراچی پہنچ گئے سلیم گیلانی کے پاس۔ ایک جذبہ، ایک جنون، ایک پاگل پن، یہی انسان کو اونچا لے جاتا ہے۔ جو عام لوگوں سے، پاگل پن سے مطلب جو عام لوگوں سے مختلف ہو کے سوچتے ہیں، جو سوچ نہیں سکتا، وہ گھر بھی نہیں گئے، وہ سیدھے کراچی پہنچ کے جا کے ان سے ملے۔ سلیم گیلانی نے انہیں بتایا کہ میں جا رہا ہوں 1 سال کی ٹریننگ پہ انگلینڈ، تم نے 1 سال تک گانا نہیں گانا، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی غلط ہاتھ میں پڑ جاؤ، میں نے جو تم میں اندر صلاحیتیں دیکھی ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں، تو برائے مہربانی تم کچھ نہیں کرو گے، جب میں سال بعد آؤں گا پھر ہم بیٹھیں گے، پھر تمہیں آگے لے کے چلیں گے۔ سال بعد وہ آئے، سازندوں کو بلایا، مہدی حسن سے گوایا، اور خواتین حضرات ریڈیو سے مہدی حسن پھر فلم میں آئے اور ٹیلی ویژن پہ آئے، تھیٹر میں لائیو پرفارمنس، اور کتنا بڑا نام بنا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ریڈیو کس طرح سے لوگوں کو اتنا آگے لایا۔ سلیم گیلانی صاحب کا تیسرا جو مارکہ تھا
وہ ریشما تھیں۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، جس طرح جگہ جگہ صبح کہیں شام کہیں، اور یہ پھرتے ہیں اور رہتے ہیں، اور خانہ بدوش ٹائپ لوگ یہ ہوتے ہیں، تو یہ مزاروں پہ جاتے ہیں، گاتے بھی ہیں، مانگتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو سلیم گیلانی ایک پروگرام کرنے گئے ہوئے تھے کراچی ریڈیو اسٹیشن سے، شہباز قلندر، حضرت شہباز قلندر کے دربار پہ ان کا میلہ تھا، وہاں ریشما گا رہی تھی۔ انہوں نے سنا، اب یہ سمجھدار آدمی تھے اور یہ مطلب ہیرے کی پہچان جانتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ عورت جو ہے اس میں بہت بڑا ایک فنکار چھپا ہوا ہے۔ گانا ان کا سنتے رہے، لال میری پل رکھیو بلا جھولے لاندے، وہ گا رہی تھیں۔ اب انہوں نے سے کہا ریشما سے کہ دیکھو تم ریڈیو پہ گاؤ گی؟ انہوں نے نہ ریڈیو دیکھا تھا، انہوں نے کہا جی مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، ہم اسی طرح گھومتے پھرتے ہیں، گاتے ہیں اور ختم ہو جاتی ہے بات۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ میرا کارڈ رکھ لو، اپنا وزٹنگ کارڈ دیا سلیم گیلانی نے۔ اس وقت تک وہ کافی بڑے عہدے پہ پہنچ گئے تھے، ڈائریکٹر جنرل بن گئے تھے، یہ 1968 کی بات ہے۔ اچھا جی وہ کارڈ دے کے چلے گئے، وہ بھی بھول گئے۔ کیونکہ 2-3 سال بعد موقع ملا ریشما کو کراچی جانے کا، تو ریشما اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ریڈیو اسٹیشن پہنچ گئیں، اور وہی کاغذ کے پاس تھا اسٹیشن ڈائریکٹر کا، توڑا مڑا میلا کچیلا، وہ انہوں نے جا کے اسٹیشن پہ دکھایا، ریڈیو اسٹیشن کراچی، کہ جی مجھے ان سے ملنا ہے، انہوں نے مجھے کارڈ دیا تھا، مجھے ملے تھے بابا شہباز قلندر کے دربار پہ، تو انہوں نے کہا تھا مجھ سے آ کے ملنا، یہ کارڈ ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، بہرحال وہ کارڈ لے کے ڈائریکٹر جنرل کے کمرے میں گیا، سلیم گیلانی صاحب کے ٹیبل پہ وہ کارڈ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ سر 3-4 فقیرنیاں آئی ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں، آپ کے پاس یہ ان کا کارڈ تھا۔ وہ بھی مسکرائے، انہوں نے کہا اچھا، وہ انہیں یاد آ گیا کہ یہ کیا پیچھے سلسلہ، ان کا بھیج دو اندر۔ وہ آئیں تو وہ ریشما تھی، ساتھ اس کے 2-3 کزن تھی، اسٹوڈیو میں لے گئے، سازندوں کو بلایا، طبلے والے کو بلایا، انہوں نے کہا کہ پہلے اسے بتاؤ کہ سر کیا ہوتا ہے، لے کیا ہوتی ہے، ردم کیا ہے، اس میں کر کے پھر اس سے جو کچھ بھی آتا ہو اس کو ایک باقاعدہ طریقے سے ریکارڈ کرنے میں اس کی مدد کرو۔ اور خواتین و حضرات، وہ ریشما آج پاکستان کا ایک نام ہے، پاکستان کی پہچان ہے، پرائیڈ آف پرفارمنس ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں، ریڈیو کس طرح سے انسان کی ذاتی زندگی، اجتماعی زندگی اور قوموں کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ریڈیو سنتے رہیں، ڈرامے سنتے رہیں، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔